آج ماہ رمضان المبارک سے پہلے جمعرات کا وہ بابرکت دن آ چکا ہے۔ جو شخص بھی آج کے دن اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ 3 آیات والی صورت اور اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک یا غنیو یا غنیو یا غنیو، ان دونوں کو ملا کر اگر کوئی فقیر بھی پڑھتا ہے تو اس کو بھی پورا سال رب کے خزانوں سے لاکھوں نہیں کروڑوں عطا کیے جاتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی فقیر بھی آج یہ عمل کر لیتا ہے، کوئی غریب بندہ بھی یہ عمل کر لیتا ہے تو وہ بھی غنی ہو جاتا ہے، کیونکہ یا غنیو کا مطلب ہی ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو غنا عطا فرماتا ہے، ایسا رزق عطا کرتا ہے کہ پھر اس بندے کو کسی سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جمعہ سے پہلے اس بندے کی ہر حاجت، ہر مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو آج یہ عمل کرنا ہے تو پھر اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ وہ لوگ بڑی قسمت والے ہوتے ہیں، وہ بڑے مقدر والے ہوتے ہیں جو اس عمل کو کر لیتے ہیں، ورنہ تو وقت آتا ہے گزر جاتا ہے، یہ وقت گزرا ہوا پھر ہاتھ نہیں آتا، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے، برسوں بعد ہوتا ہے کہ جمعرات کا دن بھی آ جائے اور اس کے ساتھ ہی آگے ماہ رمضان المبارک کا آغاز بھی شروع ہو جائے۔ تو یہ کیونکہ اس کی برکتیں ساتھ ساتھ مل جاتی ہیں، جب دو برکتیں آپس میں طاقتیں مل جاتی ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ تاثیر مزید بڑھا دیتا ہے، طاقت کو مزید بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز حقیقت میں اسی کی ہے۔ انسان جس چیز کا بھی مالک ہوتا ہے وہ مجازی طور پہ ہوتا ہے، چند روزہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہی گھر کے اندر ہمارے کئی باؤ اجداد رہتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، وہ فوت ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بعد کئی اور ان کی نسلیں رہتی ہیں، کوئی اور لوگ خرید لیتے ہیں، پھر وہ رہتے ہیں۔ ہم جس چیز کے مالک ہوتی ہیں مجازی طور پہ ہوتے ہیں۔ اللہ اس بندے کو جس چیز کی وہ طلب کرتا ہے اس اسم پاک کی بدولت مالک بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی ایسے ذرائع کا سسٹم کر دیتا ہے کہ پھر وہ بندہ صاحب عزت بھی ہو جاتا ہے، صاحب مالدار بھی ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اس کی بدولت وہ ایستا ایستا نہیں، اچانک یکدم امیر ہو جاتا ہے، اس کو بے پناہ دولت ملتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی بھی ضروری حاجت پیش ہو تو آپ نے اس عمل کو قضائے حاجت کی نیت سے، اپنے مال و دولت کی نیت سے، یعنی جو جو چیز آپ کو طلب ہے اس کی نیت سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگلے ہی لمحے آپ کی وہ مقصد، آپ کی وہ حاجت پوری ہوتی ہوئی آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، آپ کو خود نظر آئے گا۔ اس لیے دوستو، اب آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ باوضو ہو کر اپنے گھر میں کسی بھی جگہ بیٹھ جائیں، باوضو ہو کر اس عمل کو کرنا ہے، بے وضو یہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلے آپ نے جب اس عمل کا آغاز کرنا ہے تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ویسے بھی جمعرات کے دن درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ میں بھی آئی ہے۔ اگر تو آپ کو وہ ساری، کیونکہ اس کے ساتھ جو سورۃ کوثر ہے نا، یہ اتنی فضیلت کی حامل ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ کہتے ہیں جو بندہ اس کو آج کے دن پڑھتا ہے اللہ ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے، اللہ ہر مشکل سے اس کو نجات عطا فرماتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے کوئی زیادہ تعداد میں نہیں، صرف اور صرف اس کو پڑھنا کیسے ہے، خاص بات سنیے گا۔ اس کے پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، اس کو آپ نے اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہوگا، اپنا سیدھا ہاتھ، دائیں ہاتھ، خواتین کا بھی یہی طریقہ ہوگا، مرد حضرات کا بھی یہی طریقہ ہوگا۔ کوئی انسان اپنے اوپر پریشانی، مشکل سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا ہے، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو بعض خواتین اپنے خامد کی بے روی کے متعلق غمگین رہتی ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہونے پر غم میں رہتے ہیں، تو بعض لوگ اولاد نہ ہونے کا غم ستائے رہتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ غم و الم اور پریشانیوں سے فوری طور پر نجات حاصل کرے، اس کو چاہیے کہ اب ٹائم کو ضائع نہ کرے، وقت کو ضائع نہ کرے، بس آج ہی وہ اس عمل کو شروع کر لے۔ جب کبھی آپ کو لگے آپ پر سخت ترین پریشانی آ چکی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو اگر آج جمعرات کے دن آپ نے اس عمل کو کیا ہوگا تو پھر آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں جب بھی کبھی پریشانی آئے، آپ اس عمل کو صرف ایک بار پڑھ لیا کریں گے، آپ کی وہ پریشانی
فوری طور پر حل ہو جایا کرے گی۔ آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے آپ نے، اور سورۃ کوثر شریف کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اسی دوران اپنی آنکھیں بند رکھنی ہے، اور جو بھی پریشانی جو بھی مصیبت ہے اس وقت آپ پر ہے، آپ نے اس کو اپنے ذہن میں ضرور رکھنا ہے۔ جیسے ہی یہ ختم ہوگی انشاءاللہ اللہ کریم اپنے فضل سے اپنی رحمت سے آپ کو اس پریشانی سے نجات عطا فرما دے گا۔ اس عمل کو کرنے کا کوئی وقت خاص مقرر نہیں، بس جمعرات کا دن ہونا چاہیے، تو جمعرات کے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور وقت کوئی بھی کسی بھی نماز کے بعد کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، تو پریشانی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔ جو بندہ صدقے دل سے توبہ کرتا ہے نا، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہے، انسان پر پڑنے والے اکثر مصائب و آلام اس کے مسائل کا نتیجہ ہوتے ہیں، جس کی قرآن نے بھی تاکید کی ہے۔ سورۃ شورى کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت سی باتوں کو ہم معاف بھی کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ اللہ پاک آپ کی ہر مصیبت کو ختم فرمائے گا، آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، گھر کے حالات دیکھتے ہی دیکھتے بدل جائیں گے، خالی جیبیں بھرنے شروع ہو جائیں گی، ایمان کی بیش بہا دولت اور نیک سیرت اولاد بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ سورۃ کوثر اس وظیفے پر پختہ یقین رکھ کر اگر کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے وہ تمام فائدے جو میں نے آپ کو عرض کیے ہیں یہ سارے ملیں گے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو اس سورۃ کوثر کے ساتھ ان کی زندگیاں بدلتے ہوئے دیکھی ہیں، ان کا مقدر بدلتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں۔ اس لیے دوستو سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو عرض کی ہے، آپ نے اس کی ترتیب یہی رکھنی ہے، سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر درود پاک آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے یہاں اس مقام پر۔ اس کے بعد جب آپ یہ اسماء مبارکہ پڑھیں گے تو اس صورت میں آپ نے درود پاک کی تعداد بڑھا دینی ہے، وہ بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، لیکن یہ پورا وظیفہ ایک ہی عمل ہے، یہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، لیکن پڑھنے کی ترتیب کو آپ نے برقرار رکھنا ہے۔ جیسی ترتیب بتائی جائے یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب ہے، میرا اپنا وظیفہ نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑے اللہ والے کا بتایا ہوا عمل ہے۔ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کیا تو انشاءاللہ تعالی اس کے بے پناہ فیض و برکات ملے گے، کیونکہ آج کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خود ارشاد ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ کریم فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون جمعرات اور جمعہ کی رات مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، تو وہ ان کے نام لکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالی نیتوں کو جانتا ہے، جیسی نیت ہوگی ویسی بندہ مراد پاتا ہے۔ نگاہیں نیچی خوب کان لگا کر آپ میری بات کو سن لیں اور توجہ کر لیں کہ آج آپ اگر اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جو برکتیں اور جو رحمتیں میں نے اس کے حوالے سے آپ کو بتائی ہیں یہ ساری کی ساری آپ کو ضرور بضرور ملیں گے۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ یقین کامل، اگر یقین کامل ہوگا تو آپ اس عمل سے کبھی بھی محروم نہیں رہ سکتے۔ اس لیے آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اپنے ہاتھ کو اپنے سر کے اوپر رکھ کر یا پیشانی کے اوپر یا سر کے اوپر، یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے پیشانی اور سر، آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اپنے سر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر اس سورہ مبارکہ کو پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بھی اس دوران بند رکھنی، کھولنی نہیں۔ جب عمل مکمل ہو جائے پھر اپنی آنکھوں کو کھول لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر آنکھیں کھول کر اب یہ عمل کرنا ہے کہ 11 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، یعنی جو ہم نماز کے اندر جو ابھی ہم نے درود پاک پڑھا تھا اسی درود پاک کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب کی بار آپ اس کو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، پورے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ اب اول بھی 11 مرتبہ پڑھیں گے، آخر بھی آپ نے 11 بار ہی درود پاک کو پڑھنا ہوگا۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے، کیونکہ اپنے رب کو یہ پڑھنا بہت زیادہ محبوب ہے۔ جو بندہ بھی اس طرح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جو اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جس کو دوست بناتا ہے پھر وہ اللہ کی بارگاہ سے جو چیز طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور بضرور عطا بھی فرما دیتا ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ اس سورہ مبارکہ کے فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہوگا۔
اب جو تعداد بتائی اس میں بھی آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی. درود پاک جو میں نے اس سے پہلے بتایا ہے اول آخر اس کے پڑھنے کا، اس میں بھی کمی پیشی نہیں کرنی. اور دایاں ہاتھ ہے تو دایاں ہاتھ ہی رکھیں گے، بایاں نہیں رکھنا. باوضو کہا ہے تو باوضو ہی عمل کریں گے. اس لیے کہ میں یہ چیزیں بار بار رپیٹ اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کے اندر کسی قسم کی غفلت نہ برتیں، کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہ کریں، کیونکہ اس سے لا علاج بیماریوں کا بھی علاج ہوتا ہے. شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیزیں، جو شخص اس کو پڑھتا ہے اس کے گھر میں بے حساب برکت آتی ہے، دشمنوں کی زبان بندی ہوتی ہے، تمام اس طرح کی نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے. تو اس طرح آپ کو گھر کو اللہ تعالی حفاظت بھی فرمائے گا. یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی بدولت نصیب ہو جاتی ہیں جب آپ اس عمل کو اس طرح پڑھتے ہیں. دیکھیں ایسی طاقتور صورت جو کالے علم سے 100 گنا زیادہ فوری اثر کرنے والی ہے، ایسے آسان زبردست نتائج کا حامل عمل جو دوسرے اعمال سے تمہیں بے نیاز کر دے. ایک ایسی طاقتور صورت جس سے آپ اپنی زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل فوری طور پر حل کروا سکتے ہیں. اس کے بعد اب آپ نے کہیں بھی ہاتھ نہیں رکھنا، بس آپ نے سیدھا حالت تشہد میں بیٹھے رہنا ہے. اور بیٹھے بیٹھے یہ پورا عمل آپ نے حالت تشہد میں کرنا ہے. جیسے ہم نماز کے اندر اتحیات بیٹھتے ہیں، اسی طرح آپ نے بیٹھ کر اس سورہ مبارکہ کا عمل کرنا ہے. تو بس اس ترتیب کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر عمل کے دوران کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا ہے تو آپ نے مطلب آپ بھول جاتے ہیں گنتی میں تعداد میں، اس کا پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی چیز حسب توفیق اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ ضرور کر دیجئے گا تاکہ آپ کی وہ بھول سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معافی عطا فرما دے. دیکھیں جب بھی کبھی زندگی میں، یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ میں وظائف کے اندر کامیابی کا ایک سبب بتا رہا ہوں، ذریعہ بتا رہا ہوں کہ لوگ کیسے کامیاب ہوتے ہیں. وہ آپ کی مرضی، آپ 2 روپے صدقہ کرتے ہیں، 5 کرتے ہیں، 10 کرتے ہیں، جتنے اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ صدقہ ضرور کیجئے گا، کیونکہ صدقے کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ احادیث پاک میں آئی ہے. قرآن مجید میں بھی صدقے کا ذکر موجود ہے. اس لیے آپ اگر صدقہ کریں گے انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے وہ جو آپ کے وظیفے کے اندر کمی پیشی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. تو یہ ترتیب ہوگی، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے. اگر ہو جاتی تو آپ صدقہ کر دیں، ویسے بھی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے گا، چاہے جانوروں کو تھوڑے سے چاول لے کر یا تھوڑا سا باجرہ لے کر یا تھوڑی سی گندم لے کر، کسی چیز کا بھی ایک مٹھی کا بھی صدقہ کر سکتے ہیں. تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ دوستو صدقہ ضرور کرنا. راہ خدا میں دینے سے رزق کم نہیں ہوتا، بڑھ کے بڑھتا چلا جاتا ہے. اب اسی طرح آپ نے درود پاک پڑھا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک ہے. اب جتنی تعداد میں نے اس درود پاک کی بتائی ہے آپ نے اتنی تعداد میں اس کو پڑھنا ہے، اس میں کمی پیشی نہیں کرنی، کیونکہ اس اسم مبارک کی اور اس عمل کی تاثیر بہت جلالی ہے. اس کے ذکر سے دنیاوی بزرگی اور بلندی ملتی ہے، روحانیت میں پوشیدہ حالات کھلتے ہیں اور دنیا میں ہمیشہ اس بندے کو عزتیں ملتی ہیں، وہ بندہ خوش بخت ہو جاتا ہے، ہر کام میں اس کو ترقی اور عظمت پیدا ہوتی ہے، لوگ اس کی تواضع اور تعظیم کرتے ہیں، اس لیے اس پر اسرار غیبی کا کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ دوستو اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کبھی مایوس نہیں ہوں گے. اور انشاءاللہ ہماری جمعۃ المبارک کے دن اور چاند رات میں ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 10 بار کوئی بھی درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا. تو یہ اس کا طریقہ کار ہے. اب آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک کون سا؟ یا غنیو یا غنیو یا غنیو، یعنی اے بے پرواہ. اللہ غنی ہے. عام طور پر غنی کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ مال و اسباب اس قدر زیادہ ہوں کہ بندہ کسی کا دست نگر اور محتاج نہ ہونا پڑے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک بھی ہے، اس لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس موجود ہیں. اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی اسے مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنی افعال ہر ایک سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے. اس لحاظ سے بھی وہ غنی ہے کہ اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے جو بھی اس سے مانگتا ہے، جو بھی اس اسم مبارک کو پڑھتا ہے، ہر مانگنے والے کا سوال سنتا بھی ہے اور اس کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق اس کو عطا بھی کر دیتا ہے. تو آج جتنا بھی اس کی بارگاہ سے مانگیں گے اللہ اسی قدر آپ کو عطا فرما دے گا. وہ اپنے جود و کرم اور فضل سے سب کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے. یہ اسم مبارک جیسے میں نے کہا اس کے پڑھنے سے انسان کے اندر قناعت پیدا ہوتی ہے، دوسروں سے احساس ہمدردی پیدا ہوتا ہے. یہ ترقی دکان کے لیے، ترقی کاروبار کے لیے، جس کی دکان نہ چلتی ہو، جس کا کاروبار نہ چلتا ہو، جس کی آمدن کم ہو، گزارا نہ ہوتا ہو، بس اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی تمام اس کے مسائل حل ہو جائیں گے. کسی شخص کو یہ شکایت ہے کہ جو کچھ کماتا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا، تو اس کی آمدن کم ہے، دن بدن برکتیں ختم
ہوتی جا رہی ہیں اور دن بدن تنگ دستی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، غربت کا شکار ہوتا جا رہا ہے، جس کے ذرائع آمدن ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور اس بندے کو چاہیے اس عمل کو کرے گا تو ذرائع آمدن بڑھ جائیں گے، خوشحالی کا دورہ شروع ہو جائے گا، غیب سے مال اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عمل آپ انشاءاللہ تعالی ایک بار ہی کریں گے، بار بار کسی اور عمل کی ضرورت اور حاجت نہیں رہتی، کیونکہ یہ عمل آپ کو تمام اعمال سے، تمام وظائف سے بے نیاز کر دے گا۔ تو یہ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو الگ سے پڑھنا ہوگا۔ تو یہ اسم مبارک کیونکہ اتنا کمال کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم کی بنا پر تمہیں غنی کرے گا، انسانوں کی محتاجی سے وہ اپنے فضل سے بے نیاز کرتا ہے، کسی اور وجہ سے نہیں۔ 3 امور میں اللہ تمہیں غنا عطا فرمائے گا، رزق میں تم غنی ہو جائے ہوئے، اقتدار میں تمہیں غنی کر دے گا، اور علم میں تمہیں غنی کر دے گا۔ یہ 3 چیزوں کی انسان کو بنیادی طور پر ضرورت ہوتی ہے، اور یہ تینوں چیزیں ہی آپ کو نصیب ہو جائیں گی جب آپ اس اسم مبارک کا ورد کریں گے۔ اہل ایمان سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اہل ایمان اگر غریب ہیں تو بے ساؤ سامان ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کی بنا پر انہیں غنی کر کے دکھایا۔ غنی کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، نہ میں غنی کسی کو کر سکتا ہوں، نہ آپ کسی کو کر سکتے ہیں، کوئی کسی کو غنی نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو کوئی غنی کر سکتا ہے، کسی کو کوئی بادشاہ بنا سکتا ہے، کسی کو کوئی مالا مال کر سکتا ہے تو وہ میرے رب کی ذات ہے۔ تو بس آج اس کو اس طرح پکار لیں، اس کی رحمت کے طلبگار بن جائیں، کیونکہ اس کے ساتھ جو مہینہ شروع ہو رہا ہے وہ مہینہ عظمتوں والا ہے، وہ مہینہ فضیلتوں والا ہے، وہ مہینہ رحمتوں والا ہے۔ کیونکہ آپ جب اس مہینے کا آمد کی خوشی میں، ایک تو اس کی آمد ہے، تو جب اس مہینے کی آمد کی خوشی میں اس عمل کو کیا جاتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس بندے کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتا۔ اب بات رہے گی کہ اس کی تعداد جو میں آپ کو عرض کرنے لگا اس میں آپ نے ایک عدد کی بھی کمی پیشی نہیں کرنی۔ بس اگر آپ نے میری ان باتوں پر عمل کر لیا انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کیسے تمہاری زندگی میں نکھار آتا ہے، کیسے تمہاری زندگی میں رونقیں آتی ہیں، کیسے تمہاری زندگی بدلتی ہے، کیسے تمہارے حالات بدلتے ہیں۔ اس بات کی گارنٹی ہے، اور یہ 100% آزمودہ عمل ہے۔ یہ بار بار کیا گیا، اور جب بھی ماہ رمضان المبارک سے پہلے جو بھی جمعرات آتی ہے آپ نے اس عمل کو یاد رکھنا ہے، آپ نے اس جمعرات کے دن اس عمل کو کر لینا ہے، کیونکہ روزہ آگے ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے تو روزہ ایک عجیب عادت ہے۔ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے، روزہ رکھ کر وہ بہت کچھ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کو ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل اس کو نصیب ہوتا ہے، کیونکہ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی مہینے میں ہوا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ یہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، دوسرا مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے، تیسرا جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہوتا ہے۔ تو جب اس کا چاند نظر آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر اور برکت لے کر آتا ہے۔ اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور وہ رب کی بارگاہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر حضور علیہ السلام نے آمین کہا تھا۔ تو پھر اندازہ لگائیے گا کہ یہ بخشش والا مہینہ، یہ عظمت والا مہینہ، یہ رب کے فضل والا مہینہ، اس کو کیوں نہ ہم اس کا استقبال اس عمل کے ذریعے کریں۔ تو یہ استقبال رمضان کا عمل ہے، تو یہ آپ کو ایسا رنگ دے گا کہ آپ کی زندگی روشن اور منور ہو جائے گی۔ اس اسم مبارک کو آپ نے 1060 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ایک اسم مبارک اور ملانا ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب ذرا سن لیجئے گا وہ اسم مبارک کون سا ہے۔ گویا کہ آج کے دن کے صرف یہ 3 کام ہیں آپ کے، یہ 3 کام آپ کو اس مقام پر پہنچا دے گے جہاں کا آپ نے تصور کیا ہوا ہے، جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو عروج ملے، اس کو عزتیں ملیں، اس کو مقام ملے۔ اس لیے میں نے کہا اس مہینے میں صدقات کرنے کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ اس عمل کے اندر مزید کامیابیاں چاہتے ہیں تو آپ ضرور ضرور صدقہ کیجئے گا، یعنی کہ وہ جیسے میں نے آپ کو صدقہ بتایا ایک مٹھی چاول یا جس طرح بھی، کیونکہ اللہ کے حبیب خود ارشاد فرمایا کہ رضا اور اجر و ثواب کے لیے اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، شریف فقیروں، مسکینوں، یتیموں، مسافروں، غریبوں، دیگر مسلمانوں پر ہر جائز نیک کام یا نیک جگہوں میں حلال اور جائز خرچ کرنا رائے خدا میں یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بار بار حکم دیا ہے، اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا ذہن بنانے اور خرچ کرنے کے 14 طریقے ہیں،
उनमें से अपने मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए आप जितना भी हस्ब तौफीक हो सकता है आप ज़रूर सदका कर दीजिएगा, क्योंकि सदका जो है ये बुरी मौत से बचाता है। 70 दरवाजे बुरी मौत के बंद करता है, उम्रें ज़्यादा करता है, अनगिनत नेमतें मिलती हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा है, अमल के अंदर कोताही बरतने की सूरत में या वैसे ही अल्लाह की रज़ा के लिए आप ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको इस अमल के अंदर कामयाबी मुकम्मल तौर पर मिल जाए। वैसे भी आफतें मुसीबतें दूर हो जाती हैं, बुरी कज़ा टल जाती है, 70 दरवाजे बुराइयों के बंद हो जाते हैं, 70 किस्म की बुलाएं दूर हो जाती हैं और शिकस्त हाली दूर हो जाती है। मलाइका उन पर दरूद और दुआ सलाम भेजते हैं। अल्लाह ताला उस बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, उस बंदे की बख्शिश हो जाती है, उनके गुनाहों की आग बुझ जाती है। खिदमत अहले दीन में सदका से बढ़कर सवाब पाएगा और गुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा अजर है। वैसे भी इस महीने में अपने मुसलमान भाइयों के लिए अफ्तारी और सहरी का इंतज़ाम की सूरत में, राशन की सूरत में ज़रूर सदका कीजिएगा और माली अमदाद लोगों की कीजिएगा। मदद इलाही शामिल हाल होगी और ऐसी ऐसी मददें मिलेंगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अब जो इसमें मुबारक की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ वो इसमें मुबारक ज़रा सुन लीजिएगा। कमाल का इसमें मुबारक है, जैसे जैसे इसको बंदा पढ़ता है वैसे वैसे तमाम रास्ते खुलते हैं। अब इसमें मुबारक का ताल्लुक जो है ना ये किस चीज़ के साथ है, इसको आप सुनेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। इसका तमाम रुकावटें को खोलने के साथ है, जितनी भी आपके मामलात के अंदर रुकावटें, इसका मतलब ये है खोलने वाले। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी कुद्दूस है, बड़ी आला ज़ात है, उसकी नज़र नायत से हर मुसीबत आफत दूर होती है, उसकी मेहरबानी से हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर सख्ती ख़त्म हो जाती है, तंगियाँ राहत में बदल जाती हैं, दुश्मनों पर फतह के दरवाजे खुल जाते हैं, हर किस्म की तकलीफ देने वाली चीज को दूर कर दिया जाता है, राहत और रहमत का बाब खुल जाता है। इसलिए इसको पढ़ने वाला के बारे में बहुत सारे बुजुर्गाने दिन के अकवाल भी मौजूद है। ये इसमें मुबारक जिन लड़कों और लड़कियों की शादियां रुक जाती हैं, वालिदैन के लिए परेशानी का सबब बनती हैं, ऐसी रुकी हुई शादियों को राह खोलने के लिए ये इसमें मुबारक पढ़ना इंतहाई आला दर्जे का और इंतहाई अक्सीर का दर्जा रखता है। और कैद से खलासी पाने वाले कोई शख्स अगर कैद के अंदर फंसा हुआ है वो इसमें मुबारक को पढ़ता है तो अल्लाह के फजल करम से उसको रिहाई मिल जाती है। कोई तालिब इल्म ये चाहता है कि उसे हर इम्तिहान में कामयाबी मिले, कोई मुफक्कर इंजीनियर ये ख्वाहिश करता है कि नई नई इजाद उसको मिले, हर शोबे में फतह और नुसरत हासिल हो, वो इसको पढ़ेगा तो इंशाल्लाह हर मैदान में उसको नुसरत और फतह मिलेगी। देखिए अल्लाह ताला कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म रखता है, ये मेरा और आपका यकीन है और ईमान है, हर चीज़ को जानने वाला है, यानी अज़ल से अबद तक हर चीज़ उसकी हाता इल्म में है, हर छोटी बड़ी चीज़ की इब्तदा और इंतहा को जानता है, इस लिहाज से वो बड़ा अलीम है। और इसी तरह जब आप इसको पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमारे दिलों का हाल जानता है। आपने इस अमल को अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ना है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए पढ़ना है। और फिर जब तक रमज़ान का चांद नहीं नज़र आ जाता उस वक़्त तक आपने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पर ये दरूद पाक पढ़ते रहना। जो दरूद पाक मैं आपको बताने लगा, ये दरूद पाक कौन सा है? ये दरूद पाक बिल्कुल आसान सा है, आपने इसको पढ़ना है। इंशाअल्लाह आखिर में इस दरूद पाक की बरकतें आपको ये नसीब होंगी कि दरूद पाक वैसे भी इन दिनों में पढ़ना ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के से कुर्ब का जरिया बनता है। और दरूद पाक की फजीलत हदीस पाक में बेशुमार आई है। वैसे भी दरूद पाक की एक मरतबा पढ़ने से अल्लाह ताला 10 रहमतों का नज़ूल फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ फरमा देता है, उस बंदे के 10 दर्जात बुलंद होते हैं। इसलिए अब आपको जो दरूद पाक मैं बताने लगा हूँ, जब ये अमल मुकम्मल कर लें, ये इसमें मुबारक जिसका मैंने आपको तज़किरा किया, जब आप इसमें मुबारक को पढ़ लें उसके बाद सिर्फ चलते फिरते आपने दरूद पाक पढ़ना है। और दरूद पाक के साथ आपने ये इसमें मुबारक जो इससे पहले मैंने आपको बताया या गनियो, इसको आपने चलते फिरते पढ़ते रहना है। और इससे अल्लाह ताला आपको इतना गनी फरमा देगा, इतना रिज़्क़ अता करेगा कि आपकी 7 नस्लों तक भी रिज़्क़ कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये इसका तरतीब है और ये इसका तरीका है। जो इसमें मुबारक मैं अब आपको बता रहा हूँ, इसको आपने पढ़ना 489 बार, यानी 1 कम 90 बार इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद दरूद पाक पढ़ेंगे 11 मरतबा। रिज़्क़ में खूब बरकत भी होगी, किसी किस्म की ज़िंदगी के अंदर रुकावटें हैं, काम के अंदर रुकावटें हैं, तो इंशाअल्लाह वो तमाम रुकावटें भी तुम्हारी हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ताला की ज़ात दूर फरमा देगी। तो अब दरूद पाक जो है इसको सुन लीजिएगा और इसमें मुबारक मैं आपको बता देता हूँ। और दरूद पाक है सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको आप रोज़ाना 200 बार पढ़ें। इसके साथ चलते फिरते या गनियु या गनियु या गनियु को पढ़ें। या गनियु के इसमें मुबारक को पढ़ने के बाद आपने इसमें मुबारक जो मैंने तादाद बताई उसके बराबर पढ़ना होगा, या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु। बस